سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب غربت اسلام کا مقدر ہے، غربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں. سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھی. آپ جا کر سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی. اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے. 27 اونٹ دے کر کے جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا. تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے، اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بک دیتے ہیں. یہ لوجوں میں بکنے والی بچیاں، ارتداد کا فتنہ، ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے. غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں. اس لیے میں بہت طویل میں عرض کر چکا ہوں کہ عصر کا وقت قریب ہے، جلدی سے اپنی گفتگو کو شارٹ کر کے مکمل کرنا ہے. غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں. ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں، عزت خطرے میں، آبرو خطرے میں، جان خطرے میں. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ. تجوریوں میں مال رکھنے کی بجائے مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا، مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی. کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف 2 چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بلال حبشی جیسی ہستی نے مال کی قلت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مژدہ سنا ہے تو عثمان غنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا. اور یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، غریب کو بھیک میں جنت دی اور مالدار کو بیچ کر جنت دی، اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف بانٹنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں، اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے. تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. آؤ غربت کا خاتمہ کیسے ہو اس پر چند چیزیں. نمبر 1، غربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے، بالخصوص نئی جنریشن کو، نئی نسل کو. لوگ کہتے ہیں غربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں غربت سے نکلے. ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑو تو بیمار مت پڑے رہو، بلکہ بیمار پڑو تو بیماری کا علاج کرو. بیماری آ جائے شکر کرو، شکوہ نہ کرو، علاج کرو. ایسی غربت آ جائے شکوہ نہ کرو، اس کا علاج کرو. غربت کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں. ہم تجارت کریں. مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا. اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا. آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو ہریرہ آئے تو بیت المال کے لیے 7 لاکھ درہم لے کر کے آئے اپنے ساتھ.
تو حضرت ابو ہریرہ کو فاروق اعظم نے ہنس کے کہا، ہنس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا، تو ہنس کر کے کہا کہ ابو ہریرہ تو کہتا ہے 7 لاکھ درہم لایا ہے تو تجھے گنتی بھی آتی ہے؟ تو آپ نے غصے میں کہا جذبات کے اندر 1 لاکھ 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 بتا کتنا ہوا؟ تو کہا 7 ہوا، تو کہا اتنا ہی لایا ہوں۔ ابو ہریرہ جیسی ہستی۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے اس کے بعد اللہ اکبر شہریوں کو پینشن کا سسٹم شروع کیا، وظیفے کا سسٹم شروع کیا۔ یہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں، یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے۔ ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی، جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لسٹ بناؤ تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے۔ تو لوگوں نے پہلے بدری پھر احد کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا۔ فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا یہ لسٹ نہیں ہے، کہا پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پہلے اہل بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا، اور ازواج مطہرات کو سابقون الاولون مجاہدین کے برابر وظیفہ عطا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہل بیت سے نفرت نہیں تھی، بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کی ہے، اور اہل بیت سے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے کی ہے 14ویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا۔ آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہل بیت کو سامنے رکھا۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دے، تجارت کرے۔ اگر چنے ہی بیچنے پڑے ہیں یہ بھی تجارت ہے، چنے ہی بیچنے پڑے، بلکہ یہاں تک اللہ اکبر اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا۔ اس لیے پاکٹ مار نہ بنو، چیٹر نہ بنو، چور نہ بنو، سود خور نہ بنو، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو، حلال تجارت کرو، حلال۔ اور سن لو تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہیں، ہم لوگ تو دنیا دار ہیں۔ میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے، اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے، بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے، لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے تجارت کو فروغ دو۔ لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں۔ فضول نہ بنو، فالتو نہ بنو، تجارت کرو، تجارت میں برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں تجارت کیا کرے؟ میں نے کہا جب ملک شام کی منڈی میں صاحب معراج آمنہ کا لال
बहैसियत ताजिर खड़े हो सकते हैं, तो हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है। घर पे बैठकर नरम गद्दों पर बेकार न बनो, तिजारत करो। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सच्चा ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सच्चे ताजिर को नबियों के साथ जन्नत में दाखिले की बशारत। इसलिए सच्चे ताजिर बनो। और एक बात आपसे कहता हूँ, माल कमाओ लेकिन हराम और हलाल में तमीज करो। ये नहीं कि जंगली रमी से भी माल आ रहा है तो ले लो, जुए से भी आ रहा है तो ले लो। नहीं, जुआ हराम है और जुआ तबाह होगा, जुआ बर्बाद होगा, सूद हलाक होगा, सूद बर्बाद होगा। इसलिए हलाल जरिए से शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में इस्लाम से हटकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार न करना, वरना तबाह हो जाओगे। हराम आता नजर आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। क्या आपने बार बार नहीं सुना, अल्लाह अकबर, सूअर के कितने बच्चे पैदा होते हैं, कुत्ते के कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो हराम है, उसमें कोई बरकत नहीं। हर दरवाजे पर ना सूअर नजर आता है, ना हर दरवाजे पे कुत्ता नजर आता है। लेकिन अल्लाह अकबर, बकरियां हलाल है, हर साल करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में ज़बह होती है, उसके बावजूद भी हर दरवाजे पर कमोबेश नजर आती है। वजह हलाल है तो अल्लाह ने उसमें बरकत अता फरमाई है। इसलिए हलाल को लाजिम पकड़ो। अल्लाह अकबर। पहले नंबर पर तिजारत, जल्दी जल्दी से गुफ्तगू एंड की तरफ जाती है। दूसरे नंबर पर ज़राअत, इसलिए कि अगर तिजारत नहीं कर सकते तो चलो किसान बन जाओ, ज़राअत का पेशा इख्तियार करो। हमारे अब्बा जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़राअत का पेशा इख्तियार फरमाया। अल्लाह अकबर। अंबिया अलग अलग पेशे से वाबस्ता रहे। अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़राअत करते थे। अच्छा, ज़राअत और किसान बनने में फायदा क्या है? एक तो वो पैसा भी देता है और दूसरा अज्र भी देता है। यानी आपने जो पौधा बोया है, आपने जो दरख्त लगाया है, जब तक वो तर रहेगा वो अल्लाह का जिक्र करेगा। जब तक जिक्र करेगा आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। जो उसके साए में बैठेगा आपको सवाब मिलेगा, जो उसके फूल की खुशबू सूंघेगा आपको सवाब मिलेगा, जो उसका फल खाएगा आपको सवाब मिलेगा। हत्ता कि अगर उससे चिड़िया भी दाना चुगेगी, अल्लाह आपको उसका भी अजर अता फरमाएगा और सदके का अजर अता फरमाएगा। यहां तक के दरख्त लगा के मर जाओगे तो मरने के बाद भी जब लोग उससे फायदा उठाएंगे तो अल्लाह आपकी कब्र में आपको आराम अता फरमाएगा। पैसे भी आ रहे हैं और अज्र भी मिल रहा है। यही मजहब इस्लाम की खुसूसियत है।